فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین۔ میں اپنے موضوع سے متعلقہ چند گزارشات پیش کرنے سے پہلے اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، خاص کر چودھری کیسر صاحب، چودھری فیصل صاحب اور اس مسجد جامع حسن و حسین کے امام قاری عرفان گل پسوری صاحب اور قاری یامین صاحب اس مسجد کے خطیب اور ان کی ٹیم جتنے بھی لوگ ہیں کہ کوشش کی، سٹرگل کی اور یہ دین کی بزم سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ ہمارا آنا، یہ پروگرام سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں چند گزارشات یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل بڑی افواہیں پھیلی ہیں، یہ پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی بس اب ترکیہ میں زلزلہ آیا ہے تو پاکستان اور اس طرح مسلم ممالک کی طرف بڑا رخ ہے نا، یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں دعاؤں میں ضرور ان پریشان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ شام والے ہو گئے، وہ غریب لوگ ہیں، ان کا نام کم لیا جا رہا ہے۔ ترکیہ والے ہیں، وہ ذرا پاورفل جماعت ہے، نیٹو کی بھی اوپار ہے، اس کا ظاہر ہے ایک پاورفل ہے، ان کا ہی زیادہ ذکر ہے، حالانکہ دونوں ممالک متاثر ہیں۔ جتنے بھی لوگ وہاں پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اسی طرح موسم کی چینجز کی جو باتیں ہیں کہ موسم بدل رہے ہیں، پاکستان میں سیلاب آئے، پھر خدشات منڈلا رہے ہیں، تو ان سب کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ قوم شعیب دو بڑی خامیاں تھی، ان پہ زلزلہ آیا تھا، دو خامیاں۔ وقت مختصر ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ ایک وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسرا ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، کہتے ہیں اگر تمہاری برادری طاقتور نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے۔ اللہ کا ڈر نہیں، برادری کا ڈر ہے۔ قرآن پڑھ لیں، سورہ ہود ہے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں، یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ جب یہ حالت ہو گئے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نام لینے والوں کو یہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، پھر ان پہ عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ زلزلہ اللہ نے اور چیخ ان پہ مسلط کی۔ قارون کو دیکھ لیں، قارون بڑا خزانہ تھا نا۔ قارون اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ سے روکنے پہ خرچ کرتا تھا۔ سمجھایا لوگوں نے کہ باز آجا، کہتا ہے میرے پاس تو اپنا علم ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے ساری ترقی ملی۔ آج بھی یہ کہتا ہے ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے، سائنس میں نکلیں آگے، لیکن جب اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ اس کو سمجھیں گے نا تو لادینیت پھیلے گی۔ آج وہ پلیٹس بالکل ٹھیک ہے، پلیٹس کا معاملہ تحقیقات ہونی چاہیے، لاوا آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کو جیسے یہ دیکھیں نا، اب یہ سم ہے، لے رہی ہے نا آواز، پکچر سب کچھ آ رہا ہے نا۔ انسان نے سورج کی شعاع کو بھی کیپچر کر لیا ہے، ان سے بھی اب سولر انرجی ہم حاصل کر رہے ہیں، اور بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ موسم کی جو ہے نا وہ باقاعدہ خبریں بتائی جاتی ہیں، اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ پلیٹیں، یہ لاوے سب میرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ جب میرا رب چاہے ان میں کوئی ایسی جو ہے نا زلزلے والی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، جب چاہے گا تبھی ہوگی۔ قارون کہنے لگا میرے پاس علم ہے، اپنے علم پہ اترانے لگا، انما اوتیتو علی علم عندی۔ پھر تکبر جب اس میں آ گیا، لوگوں کا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو گیا کہ قارون تو بڑا خوش قسمت ہے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ جب فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ لا دینیت، سیکولرزم آئے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ کپ کپایا ہے، زلزلہ آیا نا تو میرے نبی نے ایڑی ماری کہ احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ احد پہاڑ کی وہاں پہ حرکت رک گئی، وہ زلزلہ رک گیا۔ تو یہ اللہ کے احکامات کے تابع ہیں۔ آخری حدیث خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں گناہ بڑھ جائیں گے پھر زلزلوں کے عذاب آئیں گے،
پھر یہ شکلیں بھی مسخ ہوں گی، پھر یہ جو ہے نا اور کئی طرح کے آندیاں بھی آئیں گی، اور اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم قبض نہیں کر لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہیں ہوگی اس امت پر۔ یہ عذاب آئے گا اسی وقت بچیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، جب اللہ کی بغاوت شروع کر دیں گے، غلط مانیں گے، اصلاح نہیں اپنی کریں گے، تو پھر پکڑ تو آئے گی نا۔ اپنے آپ کو ہم غلطی مانتے ہیں کہ ہم من حیث القوم ہی کرپٹ ہیں، ہاں جی دیکھیں سٹنٹ ہے تو وہ نقلی، ادویات ہے تو وہ نقلی، کھانے پینے کی چیزیں نقلی، دودھ میں کیمیکل کے گردوں کے فیل ہونے کے امراض پھیل رہے ہیں، کوئی چیز دیکھ لیں، بے ایمانی میں حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جب تک کہ دیانتداری کو انسان نہ اپنا لے تو خلاصہ یہی ہے، خوف مسلط نہ کریں، اللہ پہ توکل رکھیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر میں پھر جن دوستوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اچھی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب کے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر اور حسنہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام